وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ آئے تو انہیں واپس جانے کا کہا جائے گا۔ سہیل آفریدی کو پہلے ناکے سے ہی واپس بھیج دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں آئیں تو ان کی گرفتاری کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ملک کو داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک انٹرویو میں وزیر اطلاعات نے کہا، پی ٹی آئی والے کہیں کہ وہ تحریک انصاف کے بانی کے بیانیے کے ساتھ نہیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے محتاط زبان استعمال کی، انہیں آزادی ہے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ہر چیز پر بولتے ہیں، بھارت سے جنگ کے دوران اپنے جوانوں کے حق میں کیوں نہیں بولے؟ جن کی زبان سے شہید بھی محفوظ نہ ہوں وہ کس منہ سے شکایت کر رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے بھارتی میڈیا سے جو گفتگو کی، کیا کوئی پاکستانی ایسی گفتگو کر سکتا ہے؟ جب اس قسم کے رویے رکھے جائیں گے تو اس قسم کی زبان استعمال کی جائے گی۔ تین روزہ دورے پر برطانیہ پہنچنے والے وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقات طے پا گئی۔ وزیر داخلہ کی طرف سے چند پاکستانیوں کی حوالگی کے معاملے پر بات چیت بھی متوقع ہے۔ محسن نقوی اس بارے میں شواہد پہلے ہی برطانوی ہائی کمشنر کے حوالے کر چکے۔ برطانوی فارن آفس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہائی کمشنر کو دیے گئے ڈوزیئر اب تک برطانیہ نہیں پہنچے۔ محسن نقوی آج لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں پی ایس ایل کے آئندہ سیزن کے لانچ کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جمعے کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیل میں اور ملاقاتوں پر پابندی ہے، حالات یہی رہے تو جمہوریت تباہ ہو جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ہرگز سیکیورٹی تھریٹ نہیں، چادر اور چار دیواری کی پامالی بند ہونی چاہیے۔ اسد قیصر نے کہا، جنہیں عوام نے منتخب نہیں کیا وہ آ کر کہتے ہیں کہ اب ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ڈیلرز کا منافع بڑھانے کی سمری ای سی سی کو ارسال۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل ₹2.40 فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان۔ ای سی سی سے منظوری اور وفاقی کابینہ کی توثیق کے بعد اطلاق ہوگا۔ اس وقت شہری فی لیٹر پیٹرول پر او ایم سیز اور ڈیلرز کو منافع کی مد میں ₹16.51 اور ڈیزل پر بھی ₹16.51 ادا کر رہے ہیں۔ تھر پارکر کے میگواڑ محلہ میں گھر سے خاتون کی لاش ملی ہے، شوہر اور اس کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج۔ والد کا الزام ہے کہ بیٹی کو سسرال والوں نے تشدد کر کے خودکشی پر مجبور کیا۔ اور لندن کی معروف ریجن اسٹریٹ کرسمس شاپنگ کے لیے 6 دسمبر کو ٹریفک فری قرار، لاکھوں افراد نے سڑک پر گھوم کر شاپنگ کی، سیلفی اسٹیشن پر سیلفیز بنوائی۔ 18 سال بعد نیشنل گیمز کی مشعل کراچی پہنچ گئی، اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے ہاتھوں روشن کر دی گئی۔ گیمز کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں شریک صوبوں اسلام آباد، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور اداروں کے دستوں کا مارچ پاسٹ۔ زبیر منیر اور ماہنور خان نے کھلاڑیوں کی جانب سے گیمز کا حلف لیا۔ ارشد ندیم کا جیولن پھینکنے کا بھی مظاہرہ، شائقین سے بھرپور داد حاصل کی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا باقاعدہ طور پر نیشنل گیمز شروع کرنے کا اعلان۔ 13 دسمبر تک جاری رہنے والے گیمز میں 24 وینیوز پر مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا خطاب، کہا کراچی 18 سال بعد نیشنل گیمز کی میزبانی کر رہا ہے۔ نیشنل گیمز نوجوانوں کو مثبت ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، نیشنل گیمز کی میزبانی کرنا صوبہ سندھ کے لیے فخر کی بات ہے۔ نیشنل گیمز کا انعقاد صرف کھیلوں کا ایونٹ نہیں، یہ قومی یکجہتی اور بین الصوبائی اتحاد کی مثال ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے کھلاڑیوں کے عزم، حوصلے اور محنت کو خراج تحسین پیش کیا، کہا نیشنل گیمز نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا بہترین پلیٹ فارم ہے۔ نیشنل گیمز میں نیٹ بال کے مینس ایونٹ میں پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی، جبکہ خواتین ایونٹ میں پاکستان وابڈا اور سندھ کی ٹیمز فائنل میں پہنچ گئیں۔ گیمز میں ہاکی اور فٹ بال کے مقابلے بھی جاری۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیوں میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 9 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ گولہ بارود برآمد۔
ISPR کے مطابق ضلع ٹانک میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن میں 7 خوارج مارے گئے۔ لکی مروت میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج ہلاک ہوئے۔ خوارج دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹانک اور لکی مروت میں خوارج کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ بگٹی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن۔ فتنال ہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک، قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ مزید بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم افواج کے ساتھ ہے اور ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ فتنال ہندوستان BRA کے برآمدات بگٹی گروپ کے سب سے بڑے کمانڈر وڈیرا نور علی چاکرانی نے 100 سے زائد فراریوں کے ہمراہ ہتھیار ڈال دیے۔ پاکستان ہاؤس سوئی میں میر آفتاب بگٹی کے سامنے سرنڈر کرنے والے فراریوں سے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا حلف لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نور علی چاکرانی کو ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونے پر مبارکباد۔ کہا ریاست کی جانب سے پاکستان کو تسلیم کرنے والوں کو گلے لگانے کا عمل جاری ہے۔ ریاست کی نرمی کو کمزوری سمجھنے والوں کا آخری دم تک تعاقب کیا جائے گا۔ پاکستان میں جانے والے تمام زر مبادلہ کو قانونی طریقے سے بھیجا جائے تو اس کا حجم $50 ارب سالانہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ لندن میں 5ویں پاکستان ریمیٹنس سمٹ کے منتظم فہیم فاروقی کا بیان۔ اسٹیٹ بینک کے ڈاکٹر عنایت حسین نے کہا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے $11 ارب کی رقم پاکستان بھیجی جا چکی۔ پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو کے سربراہ سید علی رضا نے کہا اب تک 8,73,000 روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولے جا چکے۔ امریکہ کی انسداد منشیات اور غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے پاکستان کو تکنیکی معاونت فراہم کرنے کی پیشکش۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات میں انسداد دہشت گردی اور غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے پر گفتگو کی۔ انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی پیشکش کو سراہا، کہا منشیات کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کر رہے ہیں۔ ایئرپورٹس پر منشیات کی روک تھام اولین ترجیح ہے۔ غیر قانونی امیگریشن پر بھی پاکستان کی پالیسی واضح ہے۔ لودرا میں کھلا مین ہول، 7 سال کے ریحان کی زندگی نگل گیا۔ ریحان والد کے ساتھ ناشتہ لینے گیا تھا، والد کے پیچھے چلتا ہوا بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا، 2 گھنٹے میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے پر ڈپٹی کمشنر کو عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ کہا کسی معصوم جان کو سرکاری افسر کی غفلت کی بھیٹ چڑھنے نہیں دیں گے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ زیر تعمیر سڑک کے ٹھیکیدار اور سب انجینئر کے خلاف درج کر لیا۔ اسلام آباد میں تیز رفتار گاڑی سے اسکوٹی پر سوار 2 لڑکیوں کو کچلنے کے واقعے میں جاں بحق لڑکیوں کے اہل خانہ نے کمسن ڈرائیور ملزم کو معاف کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت کو بتایا گیا کہ دونوں خاندانوں میں صلح ہو گئی، جس کے بعد عدالت نے ملزم کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جاں بحق تابندہ بطول کے والد غلام مہدی نے 2 دن پہلے جیو نیوز کو انٹرویو میں بتایا تھا کہ جج صاحب نے ان کے گھر آ کر تسلیم کیا تھا کہ غلطی ان کے بیٹے کی ہے اور وہ تابندہ کے غم میں شریک ہونے آئے ہیں۔ غلام مہدی کے مطابق جج صاحب سے ملاقات کے دوران دیت کی ادائیگی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ مردان میں غیر قانونی سگریٹ بنانے والی فیکٹری پر FBR کا چھاپا۔ FBR ذرائع کے مطابق فیکٹری میں غیر قانونی طور پر سگریٹ کے لیے تمباکو تیار کیا جاتا تھا۔ مشینری کی یومیہ استعداد 6 سے 7 ہزار کلو گرام تک تھی، جسے اگر سگریٹ کی پیداوار میں تبدیل کیا جائے تو یہ یومیہ 4.5 کروڑ روپے بنتی ہے۔ تمباکو آزاد کشمیر اور حیدرآباد بھیجا جاتا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس ظفر احمد راجپوت نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران خان ڈیسوری نے ان سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، میئر کراچی، صوبائی وزراء، MQM کے رہنماؤں اور اہم قانونی شخصیات کی شرکت۔
آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ڈیلرز کا منافع بڑھانے کی سمری ECC کو ارسال. ذرائع کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل ₹2.40 فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان ہے. ECC سے منظوری اور وفاقی کابینہ کی توثیق کے بعد اطلاق ہوگا. اس وقت شہری فی لیٹر پیٹرول پر OMCs اور ڈیلرز کو منافع کی مد میں ₹16.51 اور ڈیزل پر بھی ₹16.51 ادا کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاؤڈ سپیکر کے غیر ضروری استعمال، شادیوں اور تقریبات میں ون ڈش کی پابندی یقینی بنانے کا حکم. تقریبات میں لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر کارروائی کرنے کی ہدایت. اجلاس میں فارم ہاؤس اور گراؤنڈز میں لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال اور ون ڈش کی پابندی یقینی بنانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ کی شادی ہال کے لیے مقررہ اوقات کار کی پابندی کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت. ون ڈش اور اوقات کار کی خلاف ورزی پر ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں. 9 افراد گرفتار، 14 شادی ہال اور فارم ہاؤسز سیل. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ قدرتی وسائل پر پہلا حق مقامی آبادی کا ہے. تمام فیصلے مقامی آبادی کے مفاد کی بنیاد پر ہوں گے. میران بلاک کنسورشیم سے متعلق اجلاس میں کہا کہ پی توانائی میں خود کفالت اور آمدن کے نئے ذرائع کی جانب بڑھ رہا ہے. سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے امن و امان پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کے کانوکیشن میں شرکت. PhD کرنے والے طلباء کو ڈگریاں دی. کانوکیشن میں طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ بطور انجینئر زندگی میں آگے بڑھیں گے، پاکستان ترقی کرے گا تو آپ کا کلیدی کردار ہوگا. انجینئر اپنی غلطیوں کو چھپا نہیں سکتے. انجینئرنگ ایک بہترین پروفیشن ہے جس میں خیالات کو حقیقت میں تبدیل کیا جاتا ہے. کمزور استغاثہ پر لاہور ہائی کورٹ نے لڑکی کے قتل میں ملوث ملزم کی سزائے موت کالعدم قرار دے دی. بری کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے ملزم کی اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت کے فیصلے میں کہا، پروسیکیوشن ملزم کے خلاف اپنا کیس ثابت کرنے میں مکمل ناکام رہا. مقتولہ کا پوسٹ مارٹم 7 گھنٹے تاخیر سے ہوا. ایک چھوٹا سا شک بھی ملزم کی بریت کے لیے کافی ہوتا ہے. ملزم کے خلاف 2021 میں سرگودا میں شادی سے انکار پر لڑکی کے قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا. ٹرائل کورٹ نے 2022 میں پھانسی اور جرمانے کی سزا سنائی تھی. ایبٹ آباد کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی میڈیکل آفیسر مبینہ طور پر اغوا. پولیس کے مطابق ڈاکٹر وردہ 4 دسمبر کو اپنی دوست کے ساتھ اسپتال گئیں. رات گئے تک گھر نہیں پہنچی. والد کی مدعیت میں مقدمہ درج، تفتیش جاری. ڈاکٹر وردہ کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹی نے 67 تولے سونا اپنی دوست کے پاس امانتاً رکھا.